اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ معزز اسلامی و دینی بھائیوں، عشرہ ذی الحجہ کے مبارک ایام سے ہم گزر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ ان دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ رب العالمین کو اور دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو ہم ایک عظیم کام انجام دیتے ہیں جسے ہم قربانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتی ہے، اور در حقیقت یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے اس کا اہتمام فرمایا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحج کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی بنائی ہے، قربانی کا سامان بنایا ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کا نام ذکر کریں ان چوپایوں پر جو اللہ رب العالمین نے انہیں بطور رزق کے دے رکھے ہیں۔ اللہ ہمیں اس عمل کے بعد بھی اپنی توحید کو یاد دلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم لوگ اسی کے فرما بردار ہو جاؤ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بشارت سنا دیجئے، ایسے لوگوں کو بشارت دے دیجئے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں قربانی کا ذکر فرمایا ہے، اور جو چوپائے اللہ رب العالمین نے ہمیں بطور رزق کے دے رکھے ہیں ان پر اپنا نام یعنی بسم اللہ کہنے کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقامات پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں قربانی کو ایک عظیم عمل قرار دیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اس کا خوب اہتمام فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ نہر کیے، قربان کیے، اور جن میں سے 63 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نہر کیے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، اور باقی کے بارے میں حکم دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ وہ ذبح کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ان جانوروں پر رحم ہے، چونکہ اللہ رب العالمین بڑا ہی رحیم ہے اور بڑا ہی کریم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان جانوروں کو ہمارے لیے نعمت قرار دیا ہے، اور کھانے کا اللہ رب العالمین نے سامان قرار دیا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کسی ایسی ذات کو یا کسی ایسی جان کو مارنے کا ہرگز حکم نہیں دے سکتا ہے کہ جن پر ظلم لازم آتا ہو۔
ظلم ہو سکتا ہو۔ اللہ رب العالمین سے بڑھ کر رحم کوئی نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے بڑھ کر رحیم اور شفیق کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اسی اللہ نے اپنے کلام کے اندر جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے اور جانوروں کو کھانے کا حکم دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ان صلاتی و نسکی، کہ میری نماز اور میری قربانی، ومحیایا و مماتی، اور میرا جینا میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وبذالک امرت، اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا من المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اس بات کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان کریں کہ میری نماز اور میری قربانی، جیسا کہ نسک سے مراد یہاں پر قربانی ہے، میری نماز میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا، یہ اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اخلاص کا حکم دیا ہے کہ انسان کی نماز یہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے انسان کی جو قربانی ہے، جو قربانی ہم پیش کرتے ہیں، یہ قربانی بھی خالص اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا بلکہ ایک مومن کی پوری زندگی یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا اور اس کے تمام کام یہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہونے چاہیے، کیونکہ ہم نے ایک اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اور ایک اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کا یہ وطیرہ ہونا چاہیے کہ ان کی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے نام ہو اور اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہو۔ میرا مرنا بھی یہ اللہ رب العالمین کی خاطر ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان جب مرے تو مسلمان بن کر مرے، ایک مسلمان جب اس دنیا سے جائے تو ایمان کی حالت میں جائے، ایک مسلمان جب اس دنیا سے جائے تو کلمے کے تقاضوں پر عمل کرتا ہوا جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ حکم دیا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ جب تم مرو تو اسلام کی حالت میں مرو، ایمان کی حالت میں مرو۔ اللہ رب العالمین نے مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے، اور اس سے بڑا کرم یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہو، جب اس دنیا سے انسان جائے تو ایمان کی حالت میں جائے، اسلام کی حالت میں جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، اور اس اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ جو اللہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ کسی قسم کا ریا نہیں ہونا چاہیے، کسی طرح کا دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، کسی طرح کا نمود نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قربانیوں میں اور ہمارے جملہ اعمال میں بہت بڑی کمی پائی جاتی ہے کہ ہمارے اندر ریا ہے، نمود ہے، دکھلاوا ہے۔ قربانی کا جانور ہم خریدتے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیے کہیں نہ کہیں سے ریا کی بو آتی ہے، دکھلاوے کی بو آتی ہے۔ لہذا جس طرح کا بھی جانور آپ اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کریں، جیسا کہ حدیث کے اندر ذکر ہے کہ اچھا جانور، عمدہ جانور، بہترین جانور اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کیا جائے جو عیب سے پاک ہو۔ لہذا اس طرح کا جانور اگر آپ قربان کر رہے ہیں تو پورے اخلاص کے ساتھ، مکمل اخلاص کے ساتھ ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اسی بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یعنی اخلاص ہی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، خلوص ہی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اگر کسی عمل کے اندر سے اخلاص مفقود ہے، اخلاص نہیں پایا جاتا ہے، خلوص نہیں پایا جاتا ہے، للہیت نہیں پائی جاتی ہے، تو خواہ وہ کتنا بڑا عمل ہو وہ اللہ رب العالمین کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ اسی لیے کہا ہے وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔
اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ کوثر کے دو معنی ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم نے تمام طرح کے خیر آپ کو عطا فرما دیے ہیں، تمام طرح کی بھلائیاں عطا فرما دی ہیں۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اے اللہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے کہ جس پر بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو آخرت میں مشروب پلائیں گے، شراب پلائیں گے، تو وہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا فرمایا ہے۔ لہذا شکرانے کے طور پر فصلی لربک، اب یہ حق ہے اللہ رب العالمین کا آپ کے اوپر کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر، اور اسی کے لیے قربانی کریں، اسی کے لیے اونٹ قربان کریں، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ تو اس آیت میں بھی آپ دیکھیے اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھی جائے اور اللہ رب العالمین کے لیے قربانی کی جائے، اس بات کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اور ایک آیت میں اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العالمین کے یہاں تمہاری قربانیوں کا خون نہیں پہنچتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے یہاں تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ اللہ رب العالمین کے یہاں تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ لہذا کس کے اندر کتنا خلوص ہے، کتنا اخلاص ہے، کس کی قربانی میں کتنا خلوص ہے، کتنی للہیت ہے، یہ اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے اور اللہ رب العالمین کو یہی مطلوب ہے۔ لہذا اسی مقصد سے انسان کو قربانی کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں ایک انسان جو شریعت کے بہت سے کاموں کا پابند نہیں ہوتا ہے، شریعت کی بنیادوں کا پابند نہیں ہوتا ہے، اس کا ایمان اور اس کی توحید اور اس کا اسلام تک درست نہیں ہوتا ہے، جو کہ اسلام کی سب سے پہلی بنیاد ہے، وہ اس کا درست نہیں ہے، لیکن وہ بھی عید الاضحیٰ میں قربانی کرنے میں پیش رہتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اس کو قربانی کرنی چاہیے، لیکن اس قربانی سے پہلے اس کو دھیان دینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو پہچاننے کے لیے جو قربانی مطلوب تھی وہ قربانی ہم نے پیش کی یا نہیں کی۔ زندگی یوں ہی لاؤبالی انداز میں گزر رہی ہے، لیکن عید الاضحیٰ کا دن آ رہا ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں قربانی پیش کر رہا ہے، لیکن اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس قربانی سے پہلے ہم نے اپنے رب کی معرفت حاصل کی ہے کہ نہیں، کہیں ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں تو ہم نہیں مانگ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی ہم ایمان کی بنیادوں کو بھی نہیں سمجھے اور اللہ رب العالمین کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں، ابھی ہم ایمان کے مصادر کو بھی نہیں سمجھے کہ ہمیں کہاں کہاں سے ایمان لانا ہے اور ایمان لانا کسے کہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو پہچاننا کسے کہتے ہیں، ابھی ہم یہ ساری باتیں نہیں سمجھے اور اللہ رب العالمین کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ لہذا یہ جو ہم بکرے کی قربانی کرتے ہیں، یہ جو ہم جانور کی قربانی کرتے ہیں، اس جانور سے پہلے اللہ رب العالمین ہمارے نفس سے کئی طرح کی قربانیاں چاہتا ہے، اور وہ قربانی اللہ رب العالمین کے لیے ہر کسی کو پیش کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں اس قربانی سے ایک اہم عمل کہ جس پر ہمارے اسلام کی بنیاد ہے، ہماری شریعت کی بنیاد ہے، آیا ہم دیکھیں کہ اس بنیاد کے لیے ہم کتنی قربانی دے رہے ہیں، اس بنیاد کے لیے ہم کتنی قربانی دے رہے ہیں، یعنی اسلام کی جو دوسری بنیاد ہے نماز، ہم اس نماز کے لیے ہم کتنی قربانی دے رہے ہیں، ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اس پر اسلام کی بنیاد ہے۔ ایک انسان نماز کا پابند نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن عید الاضحیٰ کا دن آیا تو وہ بھی قربانی کرنا چاہ رہا ہے، حالانکہ وہ اسلام کی بنیاد کے لیے قربانی نہیں پیش کر رہا ہے۔
اسلام کی اہم بنیاد ہے، ذرا سی بات پر ہم نماز چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئی تو سب سے پہلے جو ضرب لگتی ہے وہ نماز کی ضرب لگتی ہے، نماز پہ ضرب لگتی ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین کوئی خوشی عطا کرتا ہے، سب سے پہلے ہم نماز کو کنارے لگاتے ہیں۔ ہم کسی کام میں مشغول ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نماز کو کنارے لگاتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ اسلام کی بنیاد کے لیے قربانی دینے کے لیے کتنا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے۔ تو اس قربانی کے سے پہلے جو ہم قربانی عید الاضحیٰ میں دیتے ہیں، اس سے پہلے کئی قربانیاں مطلوب ہے، لہذا ایک مسلمان کو اور ایک قربانی کرنے والے کو ان تمام چیزوں میں پختہ ہو جانا چاہیے جن کو اللہ رب العالمین اس قربانی سے پہلے چاہ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی یاد دلاتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ ہم نے اپنے چہرے کو اس اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر لیا ہے کہ جس ذات نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ ہم اس اللہ کے لیے یکسو ہو گئے ہیں، یعنی ہمارے اندر توحید پائی جاتی ہے، شرک کی آمیزش نہیں ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے فرما بردار بندے تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اور یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتی ہے۔ لہذا جانور ذبح کرنے سے پہلے ہمیں کئی طرح کی قربانیوں پر دھیان دینا چاہیے۔ بہرحال آپ دیکھیں، جو قربانی ہم عید الاضحیٰ کے دن پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد کے دنوں میں ایام تشریق میں جس عمل کو ہم انجام دیتے ہیں، اس تعلق سے ہمارے شریعت کا کیا حکم ہے، تو آئیے ہم تھوڑے سے وقت میں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ یہ جو قربانی ہم پیش کرتے ہیں، یہ قربانی بہیمۃ الانعام کی ہونی چاہیے، چوپایوں کی قربانی ہونی چاہیے، انہی پر اللہ رب العالمین کا نام لینا چاہیے۔ اور یہ چوپائیں کون سے ہیں؟ اللہ رب العالمین دوسری جگہ ذکر کرتا ہے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ 8 طرح کے جانور ہیں، یعنی 4 جانور ہیں اور چاروں کے نر اور مادہ، اس طرح سے یہ 8 طرح کے جانور ہو جاتے ہیں۔ اونٹ میں نر اور مادہ، اور اسی طرح سے گائے میں نر اور مادہ، بھیڑ اور دمبے میں نر اور مادہ، بکری اور بکرا، بکری میں نر اور مادہ۔ اس طرح سے یہ 8 جانور ہیں جن کی قربانی کرنا اللہ رب العالمین نے جائز قرار دیا ہے، اور ان 8 جانوروں کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی جائز اور درست نہیں ہے۔ اگرچہ ان کا کھانا حلال ہے، ان کو ہم کھا سکتے ہیں ذبح کر کے، لیکن ان کی قربانی جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ، کہ جو 8 جانور ہیں ان میں سے صرف اور صرف تم مسنہ ہی ذبح کر سکتے ہو۔ مسنہ یعنی دانتا جانور تم ذبح کر سکتے ہو، اسی جانور کو جب ذبح کر سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن، لیکن اگر مشکل ہو جائے، تم کو نہ ملے دانتا جانور، تو پھر دمبے اور بھیڑ میں سے تم 6 مہینے کا کوئی بچہ ذبح کر سکتے ہو۔ یہ اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبے اور بھیڑ میں سے دی ہے بس، ورنہ ہر جانور کا جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں اس کا دانتا ہونا ضروری ہے۔ اور بکری یہ عام طور سے 1 سال میں دانتا ہو جاتی، گائے کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ یہ 2 سال کی جب ہو جاتی تو یہ دانتا ہو جاتی، اور اسی طرح سے اونٹ کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ 5 سال کا جب ہو جاتا ہے تو یہ دانتا ہو جاتا ہے۔ بہرحال دانتا دیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جانور کی ہم قربانی پیش کر رہے ہیں یہ جانور عیوب سے پاک ہو۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عیوب کا ذکر کر دیا۔ اب ان 4 عیبوں کے علاوہ اگر کوئی عیب ہے جو اس عیب کی طرح ہے، لہذا وہ جانور بھی جائز نہیں ہے۔ اگر ان عیبوں سے کوئی بڑا عیب ہے تو بدرجہ اولا جائز نہیں ہے۔
تو ان عیب کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جب ہم جانور خریدیں یا جانور جو ہمارے گھر کا پلا ہوا ہے ان عیب سے پاک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بھینگا یا ایسا کانا جانور کہ جس کا بھینگا پن اور کانا پن واضح ہو، لہذا جب بھینگے اور کانے کی نہیں کر سکتے تو نابینا جانور کی بدرجہ اولا نہیں کر سکتے۔ جو جانور اندھا ہو دونوں آنکھوں کا اس کی قربانی بدرجہ اولا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بیمار جانور کہ جس کے اندر گودا نہ ہو، چل نہ پا رہا ہو، اس کا مرض بالکل واضح ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایسا لنگڑا جانور کہ جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، ایک لنگڑا ہوا تھا کسی وجہ سے آپ نے مرہم پٹی کر دی تو اب وہ صحیح سے چلنے لگا، یا بہت معمولی ہے جو نظر میں نہیں آ رہا ہے، لہذا اس کی تو کر سکتے ہیں، لیکن ایسا لنگڑا جانور ہے جس کا لنگڑا پن واضح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا لاغر اور ایسا کمزور کہ جس میں گودا نہ ہو۔ اب گودا نہ ہونے کے دو مطلب شارحین نے بیان فرمائے ہیں، ایک یہ کہ بالکل لاغر ہو، پسلیاں نظر آ رہی ہوں، گودا نہ ہو، ایک یہ کہ جس کے دماغ کا گودا نہ ہو، یعنی بیلان جانور ہو، پاگل جانور ہو، اس کو ہانکا جائے تو کدھر ہانکا جائے اور کدھر کی طرف بھاگے، دوسری جانب بھاگے، پاگل جانور تو ایک دم دبلا ہو یا پاگل جانور ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چار عیوب ایسے ہیں کہ اربع لا تجوز فی الاضاحی، ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی، کافی نہیں ہوگی، لہذا اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں قربانی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت مقرر کیا ہے، وہ وقت کیا ہے کہ ہر انسان اپنی نماز پڑھنے کے بعد، یوم النحر کے دن اپنی نماز پڑھنے کے بعد قربانی ذبح کر سکتا ہے، قربانی کر سکتا ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے قربانی جائز اور درست نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز سے پہلے کر لیتا ہے تو وہ ایک گوشت ہے جس کو اس نے اپنے لیے ذبح کیا ہے، وہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی جو ہے وہ نماز کے بعد ہوتی ہے، نماز کے بعد ہی قربانی ہو سکتی ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے ایک ماموں ہوتے ہیں ابو بردہ بن نیار، انہوں نے قربانی جو ہے یہ نماز سے پہلے ذبح کر دی تھی اپنی قربانی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری یہ قربانی جائز نہیں ہے، نہیں ہوئی، تم اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرو، لہذا پھر انہوں نے دوسرا جانور ذبح کیا تھا۔ اور کب تک اس کا وقت رہتا ہے تو ایام تشریق 13 تاریخ تک، جب تک ہم تکبیرات کہتے رہتے ہیں، مغرب سے پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے، ذبح کر سکتے ہیں، چاہے رات میں چاہے دن میں، ان دنوں کی راتوں میں بھی ذبح کر سکتے ہیں، دن میں بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ بس رات میں ذبح کرنے کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گھر کی کنڈی بند کر کے رات کے اندھیرے میں ذبح کریں تاکہ کسی کو کھلانا نہ پڑے یا غریبوں کو دینا نہ پڑے۔ اگر یہ مقصد ہے تو رات میں نہ ذبح کریں، دن میں ذبح کریں، ورنہ رات اور دن دونوں وقت میں ذبح کرنا جائز اور درست ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرنے کے آداب بتلائے ہیں کہ جتنا زیادہ رحم و کرم ہو سکتا ہے ان جانوروں کے ساتھ کیا جائے، بہت ہی شفقت کے ساتھ ان کو قبلے کی طرف لٹایا جائے، اور اسی طرح سے ان کے پہلو پر اپنے پیر کو رکھ لیا جائے، ان کو پکڑ لیا جائے، اور ان کے سامنے چھری نہ تیز کی جائے، چھری ان کے سامنے نہ تیز کی جائے، پوری تیاری پہلے، بلکہ رسی وغیرہ باندھنے کے لیے بھی ان کے سامنے نہ رکھی جائے، پوری تیاری پہلے کر لی جائے، چھری وغیرہ کو پہلے تیز کر لیا جائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، کہ جب جانور ذبح کرو تو خوب اچھی طرح سے ذبح کرو، جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے اس طرح سے ہمیں جانور ذبح کرنا چاہیے۔ اور کیا کہنا ضروری ہے؟ بس اتنا کہنا ضروری ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ آپ اچھی طرح سے جان لیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کر دی، اللہ کا نام لے لیا، اب آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ اب جہاں تک نام لینے کا مسئلہ ہے کس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، تو وہ اگر یوں ہی اپنا نام ذکر کر دے اردو ہی میں، بس اپنا نام لے لے کہ اللہ میری طرف سے قبول فرما لے، میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما لے، تو کافی ہے،
اب اگر وہ مزید اچھے انداز میں کچھ پڑھنا چاہتا ہے تو انی وجہت وجہی للذی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ اس کا ثبوت حدیث سے ہے، اور اسی طرح سے اللہم منک ولک اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی یہ کہہ سکتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ، ورنہ بسم اللہ اللہ اکبر اگر کسی نے کہہ دیا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ لوگ پریشان رہتے ہیں، عالموں کو ڈھونڈتے ہیں، حافظوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ پڑھنا ضروری ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو قربانی نہیں ہوگی، اس وجہ سے تاخیر بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان خود مالک بنے ذبح کرنے کا، خود جانور ذبح کرے اور ذبح کرنے میں جو مسنون دعائیں ہیں ان کو یاد کر لے، ورنہ بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہنا اس کے لیے کافی ہوگا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ عن اہل بیتی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک چھوٹا جانور یعنی بکری یا بکرا قربان کیا کرتا تھا۔ تو ایک فیملی کے لوگ جو ایک چولہے میں کھاتے اور پیتے ہیں، ان کی تعداد خواہ کتنی بڑی ہو جائے، ایک جانور ان کی طرف سے کافی ہوگا۔ لیکن اگر کئی بھائی ہیں، ان کا چولہا الگ الگ جل رہا ہے اور وہ صاحب حیثیت ہیں، لہذا ان سب کو پھر الگ الگ قربانی کرنی چاہیے۔ یہ بات اچھی طرح سے ہم سمجھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی طریقہ تھا۔ اسی طرح سے ایک اور غلط فہمی جو پائی جاتی ہے وہ یہ کہ قربانی کو زکوٰۃ کے نصاب سے جوڑا جاتا ہے، کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض اور واجب ہے وہی قربانی کریں گے۔ تو ایسا کہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ قربانی کو زکوٰۃ کے نصاب سے جوڑا جائے۔ جو شخص بھی ایک جانور خرید سکتا ہے آرام سے، اس کے پاس وسعت ہے، لہذا اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں قربانی کے گوشت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا وادخروا وتصدقوا، کھاؤ، وادخروا ذخیرہ کر کے اپنے گھروں میں رکھو، وتصدقوا اور صدقہ کرو، صدقہ کرو یعنی اپنے یار دوستوں کو کھلاؤ، پاس پڑوس کے لوگوں کو کھلاؤ اور دوسرے لوگوں کو کھلاؤ، خود کھاؤ، ذخیرہ کر کے رکھو۔ شروع میں ایسا معاملہ تھا کہ بڑی غربت تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ تم قربانی کا گوشت اکٹھا نہیں کر سکتے ہو اپنے گھر میں، 3 دن کا رکھ لو، باقی سب بانٹ دو، کیونکہ اس وقت جو ہے بڑی مفلسی تھی۔ لیکن بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا تھا کہ آپ جتنے دن تک آپ ذخیرہ کر کے رکھنا چاہتے ہو رکھ سکتے ہو۔ پرانے زمانوں میں کیا ہوتا تھا، جب یہ فریج وغیرہ نہیں تھی تو لوگ گوشت کو سکھا لیا کرتے تھے، اور سکھانے کے بعد کئی دنوں تک اس کو بنا کر کھاتے رہتے تھے۔ آج الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ترقی دی ہے اور ہر گھر میں فریج ہوا کرتی ہے، لہذا اس میں جمع کر کے رکھا جا سکتا ہے۔ اب جو ہے اس میں برابری کا بھی معاملہ نہیں ہے، بعض لوگ یہ فکر کرتے ہیں کہ برابر حصہ لگایا جائے، یعنی برابر کا حصہ اپنے گھر میں رکھا جائے، برابر کا حصہ یار دوستوں میں دیا جائے، برابر کا حصہ غریبوں میں دیا جائے، تو ایسا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ زیادہ صدقہ کر سکتے ہیں، کم کھا سکتے ہیں، آپ زیادہ یار دوستوں کو دے دیں، کم اپنے گھر میں رکھیں، تو ہر طرح کی اس میں اجازت موجود ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں قصاب کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو جانور ذبح کرتا ہے یا جو جانور کی بوٹیاں وغیرہ کرتا ہے قصاب، اس کو اس سے اجرت نہ دی جائے۔ اس کا جو چمڑا ہے اگر آپ کو خود استعمال کرنا ہے اس کو آپ خود استعمال کریں، یا اس کو آپ صدقہ کر دیں، لیکن قصاب کو نہ تو گوشت بطور اجرت کے دیا جا سکتا ہے اور نہ تو قربانی کا چمڑا بطور اجرت کے دیا جا سکتا ہے۔ ہاں بطور ہدیہ کے دے سکتے ہیں، جیسے آپ یار دوستوں کو دے رہے ہیں اسی طرح سے آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک مسئلہ آتا ہے کہ قربانی کا گوشت بعض لوگ اس سلسلے میں بڑے متشدد ہوتے ہیں کہ غیر مسلموں کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں قربانی کا گوشت ہے اس لیے غیر مسلم
مسلموں کو نہیں دینا چاہیے، تو یہ بھی لوگ کہتے ہیں۔ تو ایسا کہیں سے شریعت کے اندر منع نہیں ہے۔ آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے جو ہر وقت آپ کے کام آتا ہے اور آپ سے اچھا برتاؤ کرتا ہے، آپ سے لڑائی نہیں رکھتا ہے اور آپ سے کسی طرح کی کوئی دشمنی نہیں رکھتا ہے، آپ کی شریعت کو برا بھلا نہیں کہتا ہے، لہذا وہ حربی نہیں ہے، یعنی اس سے آپ جنگ نہیں کر سکتے ہیں، اس کو گوشت دینے میں کیا حرج ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مزدور قسم کے لوگ ہیں جو آپ کے گھروں میں کام کرتے ہیں، اچھے بھلے لوگ ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں، لہذا ان کو بھی گوشت دینے میں کوئی حرج اور کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس کا جو فضلہ نکلتا ہے، عام طور سے اس کو کچھ لوگ ہیں جو کھا لیتے ہیں، بعض لوگ اس کو گاڑ دیتے ہیں، لیکن غیر مسلموں کو دینا پسند نہیں کرتے ہیں، تو اس کی جو آتڑی وغیرہ ہوتی ہیں، آتے وغیرہ ہوتی ہیں، لوگ نہیں کھاتے ہیں، لوگ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جو اچھی طرح سے ان کو صاف صفائی کر کے اس کی کھا لیتے ہیں، لہذا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، غیر مسلموں کو بھی آپ وہ چیز دے سکتے ہیں، کوئی حرج اور کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہارۃ شطر الایمان، صفائی ستھرائی یہ آدھا ایمان ہے، اور اس انداز سے کسی بھی مذہب نے صاف ستھرے رہنے کا حکم نہیں دیا ہے، کسی مذہب نے یہ نہیں کہا ہے کہ صفائی ستھرائی یہ آدھا دھرم ہے یا آدھا دین ہے، لیکن ہمارے مذہب نے کہا ہے کہ صفائی ستھرائی یہ آدھا دین ہے، آدھی شریعت ہے، لہذا ہمیں اس موقع پر صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ جانور کا جو بھی فضلہ ہے اس کو آپ دفن کر دیں، مدفون کر دیں، اور اگر آپ کو پھینکنا ہے تو آبادی سے، محلے سے بہت دور لے جا کر، کہ جس کی بو آبادی میں نہ آ سکے، لوگوں کو اس کی بو سے تکلیف نہ ہو، وہاں پر لے جا کر پھینکیں۔ بہت زیادہ اس موقع پر جیسا کہ حکومت کی طرف سے بھی ہدایات ہیں، ہماری شریعت نے اس کو پہلے سے کہا ہے کہ بہت زیادہ اس کا خیال کیا جائے، لہذا صفائی ستھرائی کا آپ بہت خیال کریں۔ آپ دیکھیں یہ قربانی کا بیان ہے، لہذا آپ اس قربانی سے پہلے بہت سی قربانیاں جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا وہ ہم سے مطلوب ہیں، لہذا ان کا خیال کیا جائے۔ اس قربانی کے علاوہ آپ دیکھیں شریعت ہم سے قربانی چاہتی ہے۔ یہ شدت کے جو ایام ہیں، دھوپ کے جو ایام ہیں، عبادت میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے یہ جو دھوپ کے ایام ہیں، جو شدت کے ایام ہیں، یہ ایام بھی شریعت پر عمل کرنے میں ہم سے قربانی کا مطالبہ کر رہے ہیں، لہذا اس قربانی کو بھی ہم پیش کریں اللہ رب العالمین کے لیے۔ آپ دیکھیں انسانیت موت کے دروازے پر پہنچ چکی ہے، انسانیت ہمارے درمیان سے ختم ہوتی جا رہی ہے، لہذا انسان کو انسان سے ملانے کے لیے، آپس میں ہمدردی پیدا کرنے کے لیے، دلوں کو جوڑنے کے لیے جو بھی قربانی ہم پیش کر سکتے ہیں، لہذا وہ قربانی ہم مسلمانوں کو دینی چاہیے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے ہم قربانی پیش کریں، اور اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ثواب بیان فرمایا ہے، لہذا جو بھی قربانیاں ہماری شریعت ہم سے چاہتی ہے وہ قربانیاں ہمیں پیش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک آخری بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا جو روزہ ہوتا ہے، یعنی یوم النحر سے ایک دن پہلے کا جو روزہ ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کی معافی کا یہ کفارہ ہے، ذریعہ ہے، لہذا اگر ہم سے ہو سکے نفلی روزہ ہے، نہیں رکھیں گے گناہ نہیں ملے گا، رکھیں گے تو بڑا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، لہذا اس کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنت ابراہیمی کے سنہرے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ سنتوں کو بھی زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے اندر خلوص و للہیت عطا فرما، اے اللہ دین پر استقامت عطا فرما، اے اللہ تمام کام خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ شرک و بدعات کا خاتمہ فرما، اے اللہ